22 ستمبر 1979 یوم وفات مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الاعلیٰ مودودی 20ویں صدی کے معروف اسلامی اسکالر، مفکر اور کئی انقلابی کتب کے مصنف تھے۔ مولانا مودودی نے عالم اسلام تک سیدھا اور سچا پیغام پہنچانے کے لیے زندگی وقف کر رکھی تھی، اور اس نصب العین کو پورا کرنے کے لیے مشہور تحریک جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، جو آج دنیا کے تمام ممالک میں اقامت دین کے لیے روشن مینار ہے۔ مولانا مودودی کی 76 سالہ زندگی اس ملت کے لیے سرچشمہ ہدایت رہی۔ وہ 20ویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے۔ ان کی فکر، سوچ اور تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں میں گہرا اثر ڈالا۔ ابو الاعلیٰ مودودی کا پاکستانی سیاست میں بھی بڑا کردار تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کو ان کی دینی خدمات کے پیش نظر عالم اسلام کے سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے مشہور ہے، اور جدید دور کی نمائندگی کرنے والی اس دور کی بہترین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ آپ نے دین کے ہر محاذ پر علمی جنگ لڑی اور کامیاب ہوئے۔ کمیونزم، سوشلزم، مغربی تہذیب، سرمایہ دارانہ نظام، ان سب نظاموں کے خلاف جہاد کیا اور نظریہ اسلام کو غالب ثابت کیا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی 25 ستمبر 1903 اورنگ آباد، دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ مولانا مودودی نے ابتدائی دور کے پورے 11 برس اپنے والد کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انہیں مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ 1914 میں انہوں نے مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی مضامین اور انگریزی زبان کا غیر معمولی مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے ساتھ تحریر کا ذوق پیدا ہوا اور اسی سبب صحافتی دنیا میں داخل ہوئے۔ سید مودودی لکھنے کی خداداد قابلیت کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی کو ذریعہ معاش بنانے کا ارادہ کر لیا۔ متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1928 کا زمانہ تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کو خونخوار، دہشت گرد اور قاتل جیسے الزامات کا سامنا تھا۔ سید مودودی نے مولانا محمد علی جوہر کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے الجہاد فی السلام کتاب لکھی اور دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی اور یہ ان کی پہلی تصنیف تھی۔ 1930 میں سید مودودی حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں اپنے قیام کے زمانے میں ہی انہوں نے مختلف کتابیں لکھیں۔ 1932 میں حیدرآباد دکن سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت اور مولانا مودودی قائد اعظم اور پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ پاکستان نامی علیحدہ اسلامی مملکت کے مخالف نہیں تھے، بلکہ پورے ہندوستان کو ہی اسلامی مملکت میں ڈھالنے کے قائل تھے، جس کے لیے عوامی سطح پر اسلام کو انفرادی طور پر نافذ کرنے کی اولین کوششوں پر زور دیا کرتے تھے۔ تحریک پاکستان پر مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے مسئلہ قومیت کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین لکھا، جو اپنے انداز بیان، دلائل کی محکمی اور زور استدلال کے باعث بہت مقبول ہوا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ترجمان القرآن سے متاثر ہو کر مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی۔ 1938 میں مولانا مودودی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حیدرآباد سے پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے اور دارالاسلام نامی علمی اور تحقیقی مرکز کی بنیاد ڈالی۔ قائد اعظم سید مودودی کو ایک نیک، مخلص، دیانتدار اور قابل انسان سمجھتے تھے۔ مسلم قومیت پر سید مودودی کے مضامین قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران مسلم لیگ کے حلقوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے۔ بعد ازاں مسلم لیگ یوپی نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار کرنے کے لیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی تو مولانا مودودی نے اس کی رکنیت قبول کرتے ہوئے اس کام میں پوری دلچسپی لی۔ سید مودودی نے ایک پابند اسلام جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس سلسلے میں ترجمان القرآن میں مضامین بھی شائع کیے۔ ان کی اس تجویز سے اتفاق رکھنے والے لوگ
26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کرنے کی بنیاد بنے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں سے صرف 75 آدمی شامل ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں سید مودودی کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ لاہور کو تحریک کے صدر مقام کے طور پر منتخب کیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد سید مودودی پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر 1948 میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 ماہ بعد 1950 میں انہیں رہائی ملی۔ 1950 سے 1960 تک آپ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ متعدد دفعہ جیل گئے۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی نے ملک بھر میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ دستور ساز اسمبلی نے 1956 میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کا پہلا دستور مرتب کر لیا۔ یہ جماعت اسلامی کی 9 سالہ جدوجہد کا ثمر تھا۔ 1953 میں سید مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی عدالت کے ذریعے انہیں یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سزائے موت سنانے کے خلاف ملک کے علاوہ عالم اسلام میں بھی شدید رد عمل ہوا۔ بالآخر حکومت نے سزائے موت کو 14 سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا، تاہم وہ مزید 2 سال اور 11 ماہ تک زندان میں رہے اور بالآخر عدالت عالیہ کے ایک حکم کے تحت رہا ہوئے۔ ایوب خان نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کے وجود کو قانون کے خلاف قرار دیا۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی کے 65 رہنماؤں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ 9 ماہ بعد انہیں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا۔ جیل میں آپ نے جو عظیم کام کیا وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی، دور حاضر کی سب سے ممتاز تفسیر، جسے پڑھ کر غیر مسلم بھی ایمان کی وادیوں میں آ جاتے ہیں۔ 1964 میں 3 ماہ تک ایک طویل دورہ سفر ارض القرآن کے عنوان سے حجاز، فلسطین، مصر، شام اور اردن کا کیا اور تاریخی مقامات کے نقشے بنائے۔ 1979 میں جب کنگ فیصل فاؤنڈیشن نے سائنس، مذہب، فلسفے اور خدمات کے شعبوں میں اسلامی دنیا کے نوبل پرائز کنگ فیصل ایوارڈ کا اجرا کیا تو خدمت اسلام کے شعبے میں پہلا فیصل ایوارڈ کا طلائی تمغہ مولانا ابوالعلا مودودی کو دیا گیا۔ آپ نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں۔ 70 کے قریب وہ کتابیں ہیں جو آپ نے خود تحریر کی، باقی آپ کی تقریروں کو کتابی شکل دی گئی۔ سید مودودی کے دیے گئے نظریے کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں احیاء دین کا کام کر رہی ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں ترکی، مصر، الجزائر، مراکش، سوڈان، قطر، انڈونیشیا، ملائیشیا میں بھی اسلامی تحریکیں سید مودودی کی فکر سے رہنمائی لے رہی ہیں۔ بڑھاپے اور ضعیف العمر کی وجہ سے 4 نومبر 1972 کو انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان کی امارت سے علیحدگی اختیار کی۔ یہ علیحدگی انہوں نے ارکان جماعت سے اپیل کر کے حاصل کی، جسے اکثریت نے قبول کیا۔ سید مودودی نے 1978 میں گردے کے علاج کی غرض سے لندن میں 5 ماہ قیام کیا۔ اس دوران آپ کے 2 آپریشن ہوئے۔ 1979 کے وسط میں مولانا اپنے بیٹے ڈاکٹر احمد فاروق کے ساتھ علاج کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑا، جس کے بعد ان کی حالت نازک ہو گئی اور 22 ستمبر کو مولانا اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ 25 ستمبر کو جب مولانا کی میت لاہور پہنچی تو شہر اور اس کے مضافات سے انسانوں کا سیلاب امڑ آیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے رہنما، مقامی قائدین، فوجی حکام اور دیگر ممالک کے سربراہان مملکت شریک تھے۔ عالمی سطح پر کئی جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا، جن میں خانہ کعبہ بھی شامل تھا۔ سید مودودی کا پیغام اسلامی تحریک کے لیے کام کرنے والے ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر اس طرح چھا جاؤ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی چھا گئے تھے۔